بازل آج بہت خوش تھا۔ اس نے وہاں سے بھی کال کر کے ڈھیروں باتیں کی، مگر جس سے اسے بات کرنی تھی وہ تو جیسے 7 پردوں میں چھپ گئی تھی۔ بازل نے سب سے پہلے شکرانے کے نفل ادا کیے اور ہنزا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ آج اس کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے اسے کسی چور رستے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج وہ اس کی تھی، اس کی محرم تھی۔ اس نے ہنزا کے کمرے کا دروازہ کھولا، لاک گھمایا تو وہ کھل گیا، مگر کمرے میں اندھیرا تھا۔ کمرے کی ڈیم لائٹ آن کر کے اس نے دروازے کو بند کیا اور بنا آواز کے بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے تھوڑا افسوس ہوا کہ ہنزا نے اس کا انتظار نہیں کیا اور چینج کر کے سو گئی۔ اسے تمنا تھی اس کی دلہن بنے سراپے کو جی بھر کے دیکھنے، اس کی تعریف کرنے اور اسے اپنے سینے سے لگانے کی، مگر یہاں تو سب کچھ الٹا تھا۔ بازل ہنزا کے قریب آیا تو وہ سو رہی تھی۔ بازل اسے پیار سے دیکھنے لگا، چھپ کے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور دھیرے سے کہا، بازل کی جان۔ بازل کی نظر اس کے مہندی سے لبریز ہاتھوں پر گئی تو بے خودی میں وہ اس کی ہتھیلیوں کو چومنے لگا۔ ہنزا جو پہلے ہی جاگ رہی تھی، بازل کے آنے پہ سوتی بن گئی تھی۔ ایک بار پھر اس نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ بازل نے جب دیکھا کہ ہنزا جاگ گئی ہے تو ایک دم اس کے اوپر آیا، مسکرا کے اسے دیکھنے لگا اور کہا، میری زندگی میں تو تم بچپن سے شامل ہی ہوگی، مگر آج میری ہر چیز پر، میری سانسوں پر، میرے دل پر پورے حق سے قابض ہو چکی ہو۔ یہ بولتے ہی بازل ہنزا کے لبوں پر جھک گیا، بے تحاشا اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ کبھی شدت آتی اس کے چومنے میں، کبھی پیار میں، مگر زیادہ دیر تک وہ یہ عمل نہیں کر سکا کیونکہ اسے لگا ہنزا رو رہی ہے۔ بازل نے جب اسے دیکھا تو وہ واقعی رو رہی تھی۔ بازل ایک دم پریشان ہوا، اس پر سے ہٹا اور خود پر بھی اسے اٹھا کے بٹھایا۔ ہنزا تم رو رہی ہو، مگر کیوں؟ تمہارے چھونے پر، بے بسی پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ ہنزا کے کہنے پر بازل نے شاکڈ انداز میں اسے دیکھا اور کہا، ہنزا مجھے آج اپنی بے بسی پر بہت رونا آ رہا ہے بازل، کہ جس شخص نے میری زندگی کو داغدار کرنا چاہا، میری عزت کو داغدار کرنا چاہا، صرف اپنی محبت کی جیت کے لیے، آج اسی کے نام سے جڑی ہوں۔ جس شخص نے مجھ سے میرا دوست، میری محبت چھین لی، میرے کردار کو نشانہ بنانا چاہا، آج اسی کا نام میرے نام سے جڑا ہوا ہے۔ مت چھو مجھے بازل، مجھے گھن آتی ہے تم سے نکاح تمہاری محبت میں نہیں بلکہ اس لیے کیا کیونکہ تمہاری ہونے والی بیوی بھاگ گئی، اپنے تایا کی عزت، اپنے ماں باپ کی خواہش پر تم سے نکاح کیا ہے۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ یہ بول کر ہنزا ہاتھوں میں منہ چھپائے رونے لگی اور بازل الٹے قدم اٹھاتا کمرے سے نکل گیا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر آج بہت عرصے بعد اظہر صاحب موجود تھے۔ دادی جان تو اپنے بیٹے کو یوں ہی اپنی فیملی میں بیٹھا کر دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ شاہ جہان بیگم کا چہرہ دیکھ کے کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ وہ خوش ہے یا نہیں، البتہ عطرت بہت خوش تھی۔ وہ آج کئی بار آنکھوں میں اس کے نظر اتار چکا تھا۔ آج ان کے درمیان واحد صنم تھی جو خاموش بیٹھی تھی اور اپنا غصہ انڈے پر نکال رہی تھی۔ صنم بیٹا، آپ کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اظہر صاحب نے کافی خوشگوار موڈ میں یہ بات کہی، مگر صنم کے وجود کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے سوال کافی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی تلخ جملہ کہتی، اس کے برابر میں بیٹھی عطرت نے ڈائننگ ٹیبل کے نیچے سے موجود اس کا ہاتھ زور سے دبایا تھا۔ صنم نے پھر سے جاتے جاتے اتنا ضرور کہا، اظہر صاحب میں جب 3 سال کی تھی جب سے پڑھ رہی ہوں۔ حیرت یہ ہے کہ سوال آپ کو آج یاد آیا۔ صنم کیا بدتمیزی ہے۔ صنم کے لہجے پر شاہ جہان بیگم نے اسے ایک دم ڈانٹا تھا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں بدتمیزی نہ کروں تو اچھا رہے کہ یہ صرف آپ سے اور آپ بھی سے تعلق رکھیں۔ میرے وجود کو یہ بہت پہلے فراموش کر چکے ہیں۔ یہ بول کر صنم رکی نہیں اور گھر سے باہر چلی گئی۔ اسے ہیر کی یونیورسٹی جانا تھا۔ اظہر صاحب گردن جھکا کے بیٹھے تھے، ایک دم ماحول افسردہ ہو گیا تھا، مگر عطرت نے فوراً کہا، بابا آپ اداس نہیں ہوں، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی ہی بیٹی آپ کے گلے لگ جائے گی۔ وہاں صاحب کو پتہ تھا صنم کا رویہ اظہر صاحب کے ساتھ اچھا نہیں، مگر پھر اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی، مگر اب وہ جاننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شاہ جہان بیگم بھی نسیں جھکا کے بیٹھی تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی صنم کے رویے کو چینج کرنے کی، مگر ناکام رہی۔ ویسے مجھے لگتا ہے ہیر ہم بہت اچھے دوست ہیں، صنم نے کافی کا گھونٹ پیتے ہوئے کہا تھا۔ ہیر جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، صنم کے سوال پر ایک دم چونکی اور کہا، تم میری سب سے اچھی دوست ہو صنم، یہ بات تم نے کیسے سوچی کہ ہم اچھے دوست نہیں؟ اگر ہم سے اچھی دوستی ہوتی
اگر سب سے اچھی دوستی ہوتی تو زیان کے بارے میں مجھ سے نہیں چھپاتی۔ کیا مطلب؟ ہیر کی گھبراہٹ دیکھتے ہوئے صنم نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے کہا، میں کل رات سن چکی ہوں ہیر، تم نے کال کٹ نہیں کی تھی۔ صنم کے بولنے پر ہیر کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا۔ صنم، جس شخص سے نفرت ہو اس شخص کا ذکر اپنوں سے نہیں کیا جاتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اس سے علیحدگی کا۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہے۔ میں بہت جلد پاپا کو سب بتا دوں گی۔ بھائی نے بھی میرا ساتھ دینے کو کہا ہے۔ چلو یہاں تو اس نے کچھ غیرت کا ثبوت دیا۔ صنم نے ہیر کی بات پر کافی طنزیہ کہا تھا۔ صنم، جب میں نے بھائی کا ذکر تمہارے سامنے کیا ہے تو تم اس جگہ سے چلی جاتی ہو، یہ پھر غصے میں کچھ بڑبڑاتی ہو۔ کیا بھائی نے تمہارے ساتھ کچھ غلط؟ آگے کی بات بولتے ہوئے ہیر نے خود کو باز رکھا تھا۔ ہیر، کبھی کبھی ہم غلط وقت پر غلط شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ہیر، کیا تم بھائی سے؟ صنم، مجھے سچ سچ بتاؤ، بھائی نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تمہیں ہماری دوستی کی قسم۔ ہیر کے پوچھنے پر صنم نے اپنی اور سائم کی ساری اسٹوری اسے سنا دی تھی۔ صنم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس نے زیادہ دیر تک انہیں بہنے نہیں دیا اور بے دردی سے رگڑ ڈالا، تمہارے بھائی ایک زناکار ہے ہیر، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے تو ٹوٹ کر چاہا تھا، میری زندگی میں وہ آنے والا پہلا مرد تھا، میں نے تو کبھی اسے غیر آدمی سے تعلقات نہیں رکھے، تو میرے نصیب میں اللہ نے ایک زناکار کا ساتھ کیوں رکھا؟ صنم کے کسی سوال کا جواب ہیر کے پاس نہیں تھا۔ ہیر گمسم سی لان میں بیٹھی تھی۔ رات کا کھانا بھی اس نے ٹھیک طریقے سے نہیں کھایا تھا۔ زیان اور اس کا سامنا کھانے کی ٹیبل پر ہوا تھا، مگر زیان نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ ہیر خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب سائم اس کے برابر میں آ کے بیٹھا، اس نے نوٹ کیا کہ ہیر بہت چپ ہے۔ ہاں خالہ جان، اظہر مجھ سے وحاج کے بیٹے سائم کے رشتے کی بات کر کے گئے ہیں۔ صنم کے لیے، میں نے بھی وہ لڑکا دیکھا ہے، اچھا اور نیک دل لڑکا ہے، مجھے تو دل سے یہ رشتہ قبول ہے، میں سوچ رہی ہوں ہاں کر دوں۔ وحاج میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، بہت خوش رہے گی صنم وہاں۔ آپ کی شوہر ہوتے کون ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ صنم جو چائے دینے آئی تھی، دادی جان اور شاہ جہان کی باتیں سن کر آگ بگولا ہو کر چیخنے لگی۔ صنم کی بات سن کر شاہ جہان آگے بڑھی اور ایک زوردار چماٹ اس کے منہ پر دے مارا۔ دادی جان کے ساتھ ساتھ صنم بھی شوقد انداز میں اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ بس بہت ہوا، بہت دنوں سے تمہاری بدتمیزی برداشت کر رہی ہوں میں، تمہارا باپ ہے وہ اور حقیقت بدل نہیں سکتے تم۔ آج میں تمہیں بتاتی ہوں، انہیں اپنی غلطی کا احساس تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا تھا، یہ میں تھی جس نے ان سے تعلق توڑا۔ آپ کے شوہر ہوں گے، میرے کچھ نہیں لگتے، اور آج یہ بات میں ان کو اچھے سے سمجھا دوں گی۔ یہ بول کر صنم نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور تیزی سے گھر سے نکلی تھی۔ بھائی، پتہ ہے کبھی کبھی ماں باپ کا کچھ غلط کرا اولاد کے آگے آتا ہے۔ پاپا نے ماما کا ساتھ مجبوری میں چھوڑا تو ان کی بیٹی سے کسی نے نکاح صرف دکھاوے کے لیے کیا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم ہیر؟ سائم کو تھوڑا تعجب ہوا ہیر کے لہجے پہ۔ اسی طرح بھائی کا کیا ہوا بہنوں کے آگے آتا ہے، بھلے وہی کتنے دور ہوں۔ صاف صاف بولو ہیر، سائم کی چھٹی حس کچھ اور اشارہ کر رہی تھی۔ بھائی، آپ کو دل بہلانے کے لیے صنم ہی ملی تھی؟ ہیر کا کہنا تھا کہ سائم نے فوراً اپنی نگاہیں جھکائی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بھائی، وہ آپ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بھائی، اس کی زندگی میں آنے والے آپ پہلے مرد تھے۔ آپ نے جو ہر عورت سے اس کی نیت سے واقف ہوتے ہو، اسی عورت کا دل کیوں توڑتے ہو جو آپ سے مخلص ہوتی ہے؟ آپ نے اس کی محبت کو کسی اور کے ساتھ، آگے کی بات اس سے پہلے وہ بولتی ایک گاڑی زن کر کے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے سائم کو سمجھتا ہیر نے ایک دم کہا، ہیر اس سے پہلے صنم تک پہنچتی، صنم تقریباً دوڑتے ہوئے اندر گئی تھی۔ ہیر بھی اس کے پیچھے بھاگی اور سائم بھی۔ اظہر صاحب! صنم نے ٹی وی لاؤنج میں چیخ کر اظہر صاحب کو پکارا۔ اظہر صاحب جو وہاں سے صنم اور سائم کے رشتے کا ذکر کر رہے تھے، تیزی سے نیچے پہنچے تھے۔ دیکھتے دیکھتے پورا گھر نیچے جمع ہو گیا تھا۔ صنم بیٹا، تم اس وقت سب خیریت؟ اظہر صاحب نے جیسے ہی پوچھا، ہیر ایک بار دوبارہ چیخ پڑی تھی۔ مجھے بیٹا مت بولیں آپ اظہر صاحب۔ زیان، سائم، ہیر سبھی کھڑے تھے، جبکہ نمرہ بیگم کو ہول اٹھنے لگے صنم کو دیکھ کے۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے لیے کسی کا رشتہ لانے والے؟ ہیں کون آپ میرے؟ زیان، جس کا دماغ پہلے ہی ہیر کی وجہ سے خراب ہو رہا تھا، اسے میں صنم کی طرف بڑھا اور کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ڈیڈ سے اس طرح بات کرنے کی؟ زیان کا ایسا بولنا تھا۔ صنم جو پہلے ہی غصے میں تھی، زیان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا، فوراً پیچھے جا کے کھڑے ہو، اپنی ماں سے پتہ کرنا میں کون ہوں،
پوچھنا ان سے کہ انہوں نے تمہارے باپ سے شادی کرنے کے لیے کتنی زندگیوں کو داؤ پہ لگایا ہے۔ صنم کا دپڑ کھا کے زویان 2 منٹ کے لیے ہوا ہو گیا۔ اسے لگا اس کے کان میں سوئیاں چبھ رہی تھیں۔ اپنے کیسے سوچا میرے بارے میں؟ جس بیٹی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ اسے دھتکار دیا تھا، اس کے بارے میں کیسے سوچا آپ نے؟ وہاج کو اب سمجھ آیا بات کیا ہے۔ وہ صنم کی طرف بڑھا اور کہا، صنم بیٹا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ اندر آؤ میرے ساتھ، مجھے کسی کی کوئی بات نہیں سننی۔ صنم مسلسل رو رہی تھی۔ جب اس کی نظر سائم پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، صنم نے وہاج صاحب کو جھٹکا اور تیزی سے سائم کی طرف بڑھ کر اس کا کالر پکڑ کر کہا، ہمت کیسے ہوئی میرے لیے رشتہ بھیجنے کی؟ سائم نے غور سے اپنے سامنے کھڑی صنم کو دیکھا۔ بکھرے بال جو پونی میں قید تھے، کاجل بھری آنکھوں سے بہتے آنسو، اس کا حلیہ دیکھ کر سائم کے دل پر گھونسا سا لگا تھا۔ صنم، مجھے نہیں پتا اس معاملے کا، سائم نے ہلکا سا کہا تھا۔ واہ سائم، وہاج، واہ، کیا کہنے تمہارے! ایوارڈ ملنے چاہیے تمہیں تمہاری اس بےغیرتی پر۔ ویسے اس خاندان کے مردوں سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں، اور پھر مظلوم بن کر معافی کا بینر لیے اپنے گلے لگائے گھومتے ہیں۔ ایک نے بیٹے کے چکر میں بیٹی کا وجود فراموش کر دیا، اور اب وہ کہتے ہیں غلطی ہو گئی۔ اظہر صاحب نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کی، جبکہ زویان نے فوراً اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ ایک نے نکاح کے نام پر ایک عورت کو انتظار کی سوری پر لٹکایا، اب آ کے کہتے ہیں غلطی ہو گئی۔ وہاج صاحب کی نظریں شرم سے جھک گئی تھی صنم کے جملے پر۔ ایک نے نکاح جیسے پاک رشتے کو ہتھیار بنا کر ایک لڑکی کی محبت کی دھجیاں اڑا دی، اس کا سب کچھ چھین کر۔ اب اسے یاد آ رہا ہے کہ اسے محبت ہو گئی اپنی منکوحہ سے۔ صنم کے اس جملے پر سب نے اسے دیکھا تھا۔ اب کی بار اس کی نظریں زویان پر تھیں، جو گال پہ ہاتھ رکھ کے اسے ہی گھور رہا تھا، مگر صنم کے بولنے پر بلا جھجک اس کی نظر ہیر پر گئی جو نکاح جھکا کے کھڑی تھی۔ اور تمہارے تو کیا ہی کہنے مسٹر سائم وہاج، کسی کی محبت کو بڑے آرام سے کسی اور کے ساتھ بستر پہ رون کے اسے دھوکہ دے کر آج شرفا بنے بیٹھے ہو۔ مجھے تم سے نفرت ہے سائم، تمہارا وجود میری نظر میں کچرا ہے، اوقات نہیں تمہاری میری زندگی میں آنے کی۔ وہاج بہت غور سے سائم اور صنم کو دیکھ رہا تھا۔ برائے مہربانی مسٹر اظہر صاحب، آج کے بعد میرے لیے کسی ابھی آگے کی بات صنم بولتی، شاہجہان بیگم جو اس کے پیچھے آئی تھی اور اندر آتے ہوئے صنم کی باتیں سن چکی تھی، تیزی سے آگے بڑھی اور صنم کو ایک رخ اپنی طرف موڑنے کے بعد ایک تماچا اسے مارا۔ مارے ماما، جتنا مارنا ہے مارے، میرے وجود کو فراموش کرنے والا میرا باپ نہیں ہو سکتا۔ مجھے نفرت ہے اظہر صاحب، آپ سے نفرت۔ صنم اس سے پہلے کچھ اور بولتی ایک دم لاؤنج میں نمرا کی آواز گونجی تھی، اظہر! نمرا کے چیخنے پر جب اظہر صاحب کی طرف متوجہ ہوئے جو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھتے جا رہے تھے۔ عاشر کو سلا کے وہ کمرے میں آئی تو بہزاد کمرے میں تھا۔ ارے یہ آپ کب آئے؟ بیڈ پر سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے وہ بنا چینج کیے سو رہا تھا۔ شانزے دھیرے سے اس کے قریب آئی اور اس کے پاؤں جوتوں سے آزاد کیے تھے۔ بلیک قمیص شلوار میں میرون واسکٹ پہنے وہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ شانزے بے خودی میں اسے دیکھے گئی۔ شانزے کتنی بار اپنے رب کا شکر ادا کر چکی تھی کہ اس کی زندگی میں بہزاد شامل ہوا تھا۔ شانزے دھیرے سے اس کے چہرے کے قریب آئی تو ایک بار پھر اس کے لب مسکرائے تھے۔ شانزے کے کہنے پر اس نے بیئرڈ کے ساتھ مونچھیں رکھی تھی جو اس پر کافی جچ رہی تھی۔ اس کے پاس سے آتی پرفیوم کی خوشبو شانزے کو بہت پسند تھی۔ اچانک شانزے کی آنکھیں مونچھوں کے نیچے چھپے بہزاد کے لبوں پر پڑی تھی۔ اس نے اپنے بال سمیٹے اور بڑے آرام سے بہزاد کے لبوں پر جھک گئی تھی۔ اس کے جھکتے ہی بہزاد کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ شانزے 2 منٹ میں اس کے لبوں کو چھوڑ چکی تھی، جبکہ بہزاد نے ایک دم اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اوہ ہائے بہزاد، آپ جاگ رہے ہیں! پہلے یہ بتاؤ تم کس کرنے میں اتنی کنجوسی کیوں کرتی ہو؟ اف چھوڑیں مجھے آپ۔ شانزے کے چہرے پہ بے شمار حیا کے رنگ تھے۔ اس نے شانزے کی گردن چھوڑ کے اس کا چہرہ تھاما اور کہا، اب جب میری بیوی خود میرے پاس آئی ہے، مجھے اتنا سکون دیا ہے، تو کچھ میرا بھی فرض بنتا ہے۔ اس سے پہلے شانزے بہزاد کی بات سمجھتی، بہزاد نے فوراً اپنی پوزیشن بدلی تھی۔ بہزاد، کوئی موقع آپ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے نا؟ بالکل نہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تم خود مجھے اپنے قربت سے آشنا کرواتی ہو۔ یہ بول کر بہزاد نے پہلے اس کے دونوں آنکھوں کو چوما، اس کے بعد اس کے لبوں پر جھک گیا۔ بے خودی کا یہ عالم تھا کہ بہزاد نے اس کی کمر کے نیچے سے ہاتھ نکال کر اسے خود سے قریب کیا ہوا تھا اور شانزے نے اس کی کمر کو تھاما ہوا تھا جب اچانک بہزاد کا موبائل بجنے لگا۔ ایک بار موبائل بج کے بند ہو چکا تھا، مگر شانزے اور بہزاد کا خمار نہیں ٹوٹا تھا۔ جب ایک بار پھر موبائل بجنے لگا تب بہزاد نے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا۔ شاہجہان کی کال دیکھ کر
आती देखकर behzad ने कॉल यस करके फ़ौरन कान से लगाया था। शाहजहां की बात सुनते behzad ने सिर्फ इतना कहा, मैं आ रहा हूँ मलका, 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। कॉल कट करते ही behzad तेज़ी से उठा था। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर शांजे भी परेशान हो गई और पूछने लगी, behzad किसका फ़ोन था, कहाँ जा रहे हैं आप? शांजे, अजहर साहब को हार्ट अटैक हुआ है, जल्दी चलो। पूरा कॉरिडोर भरा पड़ा था। शाहजहां, निम्रा का रो रो के बुरा हाल था। इतरत अलग रो रो के हलकान थी। वह आज उसे संभाल रहा था। ज़यान खामोशी से सर झुकाए बैठा था। उसके चेहरे पर परेशानी वाज़िया थी। इतने में behzad और शांजे पहुंचे थे। behzad को देखते ही निम्रा और शाहजहां दोनों उसके गले लगकर रोने लगी थी, जबकि शांजे की नज़रें सनम को ढूंढ रही थी, जो उसे इस कॉरिडोर में कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। वो तेज़ी से इतरत के पास पहुंची, जिसका रो रो के बुरा हाल था। इतरत आपी, सनम कहाँ है? नाम मत लो उसका, मर गई वो मेरे लिए। शांजे की बात सुन के शाहजहां एकदम चीख पड़ी थी। behzad ने बेयकीनी की कैफियत में पहले शाहजहां को देखा और फिर उसकी निगाह अपने सामने खड़ी साइम पर गई थी, जो सिर्फ गर्दन हिला रहा था। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर के रूम का दरवाज़ा खुला था। 2 डॉक्टर और हुंजा बाहर आए थे। हुंजा, क्या हुआ? बताओ मुझे, वो ठीक है? शाहजहां बेगम ने फ़ौरन लपक के हुंजा को थामा था। आंटी आंटी, आप रिलैक्स करें, वरना आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। हुंजा ने एक कंधे से थाम कर फ़ौरन कुर्सी पर बिठाया था। इस दौरान ज़यान बिल्कुल चुप था। उसे कुछ कहानी समझ आ रही थी, मगर ये वक्त नहीं था पूछने का। देखिए, उनका हार्ट अटैक बहुत शदीद था। अगले 24 घंटे हम कुछ नहीं कह सकते। हुंजा के साथ आए डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दिया और वहाँ से चले गए। उनके पीछे हुंजा भी गई थी। ज़यान ने जब से ये सुना था कि गुस्से से कॉरिडोर से बाहर निकला था, जिसकी दीवार से लगकर सनम बैठी थी, सबसे छुप कर। साइम जानता तो ज़यान का कि वो किसके पास गया है। गुस्से में वो भी उसके पीछे गया और उसके पीछे behzad भी। अब यहाँ बैठ के किसका शोक मना रही हो? ज़यान ने सनम के वजूद को कंधे से थाम कर खुद के रूबरू करके कहा था। अगर सनम रो रही थी तो ज़यान के भी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ज़यान, मेरी बात सुनो। साइम ने फ़ौरन आगे बढ़कर उसकी गिरफ्त से सनम को आज़ाद किया और खुद उनके दरमियान आ गया था। जाओ मनाओ खुशियाँ, ले आई तुम्हारी नफरत उन्हें मौत के मुंह तक। ज़यान, बस करो। behzad की बात पर उसने गुस्से में कहा था। अभी नहीं behzad भाई, आज नहीं। साइम भाई, हट जाए दरमियान में से। ये थी वो बेटी जिसका ताना मैं बचपन से सुनता आया था। जब से होश संभाला था यही सुना था, काश अल्लाह मुझे बेटी दे देता, बेटा नहीं। निम्रा, काश मैं अपनी दूसरी बेटी सनम के साथ रहता। तुम्हारे इस बेटे को नहीं देखना पड़ता, उसकी हरकतों से जलना नहीं पड़ता मुझे। ये वो बातें थी जो मैं बचपन से सुनता आया था। मुझे पता है मेरे बाप की पहली आंखों शादी का, उनकी बेटियों का, मगर मैंने आज तक अपने बाप से शिकवा नहीं किया। तुम कैसी बेटी हो जो अपने बाप को मौत के मुंह तक ले आई? अरे बेटियां तो अपने बाप के मारे खा खा कर, उनके हाथ से जलील होकर भी उनसे नफरत नहीं करती। तुम ये बोलती हो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, और जो मेरी ज़ात को मजरूह किया बचपन से होता है आया जो मेरे साथ, ये बात, हर बात ये सुनने को मिलता कि काश मेरी तीसरी भी बेटी ही होती। फिर भी मैंने अपने बाप से कभी शिकवा नहीं किया। नफरत तो बहुत दूर की बात है। अगर आज बाप को कुछ हो गया ना सनम, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर ज़यान गुस्से में वहाँ से चला गया था। जब साइम ने अपने पीछे खड़ी गर्दन झुकाए रोती सनम को देखा, चाह के भी वो उसे सीने से नहीं लगा सकता था। उसने behzad को इशारा किया और खुद ज़यान की तरफ गया था। behzad ने आगे बढ़कर सनम को सीने से लगा लिया था। शाहजहां, पानी पी लो प्लीज़, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। नहीं खुशबू, जब तक अज़हर को होश नहीं आ जाता मुझे सुकून नहीं आएगा। निम्रा, तुम तो पानी पी लो। निम्रा बेगम ने नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। behzad ने सनम को सीने से लगाकर कोई शिकवा नहीं किया। उसे पता था वो अपनी जगह ठीक है, कसूर है तो बस हालात का। हुंजा ने भी अपनी ड्यूटी सुबह तक की लगवा ली थी। मिनट मिनट वो अज़हर साहब की कंडीशन चेक कर रही थी। कुछ खा लो इतरत प्लीज़ मेरी खातिर। वहाज ने बहुत मेहनत करके उसे सैंडविच खिलाया था। उसकी हालात को मद्देनज़र रखते हुए सबके कहने पर वहाज उसे घर ले गया था। सनम अभी भी उसी जगह बैठी थी। शांजे उसी के पास थी। सनम, कुछ खा लो। सनम ने आंखें बंद करके नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। शांजे ने फ़ौरन behzad की तरफ देखा था। behzad ने एक बार फिर शांजे के पास आके उसे खड़ा किया और कहा, सनम प्लीज़ मेरी खातिर अंदर चलो प्लीज़। MB, वो आप। सनम हकलाते हुए एक बार फिर अपने हाथों में चेहरा छुपाए बिलक पड़ी थी।
سائم جو یہ دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں بھی نمکین پانی بھرنے لگا تھا۔ اسے سوچ سوچ کر اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی کہ اپنے مزے کی خاطر اس نے صنم کی زندگی برباد کر دی۔ اصل غصہ اسی کا تھا جو صنم نے وحاش مینشن میں اتارا تھا۔ بس کرو یار صنم، جو ہوا اب تمہارے رونے سے بدلہ نہیں جائے گا۔ صرف ایک بات ضرور کہوں گا، تمہیں اظہر بھائی سے اتنی بدتمیزی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جانتا ہوں تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم ملکہ کی تربیت کو سوالیہ نشان بنا دو۔ بہزاد کے بولنے پر صنم ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ ویسے اس کے اس عمل کی وجہ آپ جانتے ہیں تو اس انسان کو تھوڑا دماغ درست کیوں نہیں کرتے جس کی وجہ سے اس کے غصے کا نشانہ کوئی اور بنے۔ شانزے کو غصے میں دیکھ کر بہزاد ایک دم حیران ہوا تھا۔ شانزے تم اب بات کو بڑھا رہی ہو۔ بہزاد نے اسے روکنا چاہا۔ ہاں بڑھا رہی ہوں میں، اگر میں ابھی تک خاموش ہوں تو وجہ صرف میری صنم کی قسم ہے، ورنہ اس کو تکلیف دینے والوں کا دماغ میں اچھے طریقے سے درست کرنا جانتی ہوں۔ شانزے نے ایک غصیلی نظر سائم پہ ڈالی تھی۔ اتنی سی بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آج اسے اظہر انکل سے بدتمیزی کرنی ہوتی تو اتنے ٹائم سے یہاں وہ کب کی کر چکی ہوتی، کئی بار کر چکی ہوتی۔ وجہ ہے تو صرف یہ کہ اس سے بنا پوچھے اس شخص کے ساتھ اس کی زندگی کا فیصلہ کیا جا رہا تھا جس نے اس کی محبت کی، اس کی بھروسے کی دھجکیاں اڑائی تھیں، اب شرفا بن کے گھوم رہا ہے۔ بہزاد خاموشی سے شانزے کو دیکھ رہا تھا اور سائم گردن جھکا کے کھڑا تھا۔ بھانجا ہوگا وہ آپ کا، لحاظ کریں آپ اس کا۔ اگر اب میری صنم اس کی وجہ سے ہرٹ ہوئی تو ساری زندگی آپ کا بھانجا سکون کے لیے ترسے گا۔ یہ بول کر شانزے نے اس بہزاد کا ہاتھ صنم کے ہاتھ سے الگ کیا اور اپنے ساتھ لے کے کینٹین کی طرف چلی گئی تھی۔ بہزاد کو نہیں یاد جب سے شانزے اور وہ ایک رشتے میں بندھے تھے، شانزے کو کبھی اس نے اتنے غصے میں دیکھا ہو۔ یہ اتنا غصہ میں اس نے اس سے بات کی تھی، یا اتنے غصے میں اس نے ان سے بات کی ہو۔ شانزے کے جانے کے بعد بہزاد نے سائم کو دیکھا، وہ خاموش تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے اس کا کندھا سہلایا اور کہا، اب اتنا تو برداشت کرنا پڑے گا سائم۔ جانتا ہوں ماموں، مگر ایک موقع تو ملنا چاہیے مجھے پلیز۔ سائم کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، بے بسی، پچھتاوا، افسوس، مگر آج بہزاد کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تسلی بھرے الفاظ بھی نہیں۔ فجر کے بعد جا کر اظہر صاحب کو ہوش آیا تھا۔ شاہجہان اور نمرہ فوراً شکرانے کے نفل ادا کرنے چلی گئی تھی۔ وحاج صاحب کی جان میں جان آئی تھی، کیونکہ ایک ہی رشتہ ان کے پاس تھا، ان کے بڑوں کے روپ میں۔ دادی جان کو اب تک اس بات سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ ان کا بیٹا موت اور زندگی کے درمیان ہے، نہ بہزاد کی ماں کو خبر کی گئی تھی۔ صبح ڈاکٹروں کی ایک ٹیم آئی جنہوں نے اظہر صاحب کو چیک کیا تھا۔ فی الحال تو انہیں ہوش آ گیا تھا، مگر ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی۔ دیکھیں فی الحال اظہر صاحب کو ہوش آ گیا ہے، مگر ابھی تک ہم انہیں آئی سی یو میں شفٹ کر رہے ہیں، شام تک آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں۔ یہ بول کر سارے ڈاکٹرز چلے گئے تھے۔ پلیز بہزاد تم بات کرو ان سے، بس ایک بار میں بات کر لوں ان سے۔ ملکہ دیکھو، شام میں دل کھول کے باتیں کر لینا، ابھی ڈاکٹرز منع کر کے گئے ہیں۔ وحاج بھائی آپ ملکہ کو لے کر گھر جائیں، سیان تم بھی گھر جاؤ، نمرہ آپی کو لے کر، میں ہوں یہاں سائم کے ساتھ۔ بہزاد بھائی میں یہاں رکتا ہوں پاپا کے ساتھ۔ نہیں زیان، تم ہیر اور نمرہ آپی کو لے کر گھر جاؤ۔ ہیر جو سائم کے پاس بیٹھی تھی چونک کر ایک دم بہزاد کو دیکھنے لگی، مگر یہ وقت بحث کا نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ خاموشی سے زیان کے پیچھے چل رہی تھی۔ صنم شانزے کے ساتھ کینٹین سے آ چکی تھی اور آئی سی یو کے شیشے سے اظہر صاحب کے وجود کو دیکھ رہی تھی جو مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ سائم بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ شانزے بہزاد سے اچھا خاصا منہ بنائے ہوئے تھی اور بہزاد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا قصور ہے۔ ارے صنم تم یہاں! اچانک آنے والی آواز پہ صنم چونک کے پیچھے مڑی تو نہال کھڑا تھا، جس کی صبح کی ڈیوٹی تھی اور وہ اظہر صاحب کو چیک کرنے آیا تھا۔ سائم کے کان ایک دم کھڑے ہوئے تھے نہال کے منہ سے صنم کا نام سن کے۔ نہال تیزی سے اس تک پہنچا تو نہال کو دیکھ کے وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ نہال وہ پاپا، صنم نے روتے ہوئے آئی سی یو کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اوہ! نہال نے آگے بڑھ کر صنم کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے کرسی پر بیٹھا تھا۔ سائم کی آنکھوں سے یہ منظر چھپ نہیں سکا تھا، جبکہ بہزاد کی ایک نظر ان دونوں کو دیکھ کر سائم کو دیکھا، جس کی نگاہوں میں مسلسل نہال کے ہاتھ میں موجود صنم کے ہاتھ پہ تھی۔ سب سے پہلے
اپنے یہ آنسو صاف کرو، بہت بری لگتی ہو روتے ہوئے۔ نہال کے کہنے پر صنم نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا، نہال پاپا کی طبیعت؟ انکل ٹھیک ہے آپ، تم پریشان نہ ہو۔ کون ہے تمہارے ساتھ؟ میں ہوں نہال بھائی۔ شانزے کے کہنے پر نہال نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرایا۔ کیسی ہیں آپ شانزے؟ جی میں اللہ کا شکر۔ نہال یہ ماموں ہیں میرے۔ صنم نے بہزاد کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ارے آپ تو بہزاد راجپوت ہیں نا؟ بہزاد نے مسکرا کر نہال سے ہاتھ ملایا تھا۔ آپ؟ یہ میرے دوست ہیں، بی ایم کچھ ٹائم پہلے جو میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا، انہی کی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ نہال اس سے پہلے کہ جواب دیتا صنم نے بولا تھا۔ صنم نے یہ بات بول کر سائم کو دیکھا جس کی نگاہیں نیچی تھی۔ اچھا اب تم جاؤ گھر، فریش ہو کر ملو مجھ سے، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اوکے، تم یہیں ہوگے؟ ہاں۔ اوکے اب میں چلتا ہوں، راؤنڈ کا ٹائم ہے، میرا دھیان رکھنا اور اب رونا نہیں۔ انکل ٹھیک ہے۔ نہال نے یہ بات بول کر صنم کے گال پہ ہاتھ رکھا اور بہزاد سے مل کر چلا گیا۔ سائم شاید تھوڑے فاصلے پر تھا اس لیے اس سے تعارف نہیں ہوا تھا۔ شانزے تم چھوڑو مجھے۔ ہاں ٹھیک ہے بہزاد، میں اسے چھوڑ کر گھر چلی جاؤں گی۔ اوکے دھیان سے جانا۔ صنم اور شانزے نکلے جب بہزاد سائم کے برابر میں آ کے بیٹھا اور کہا، اللہ سے دعا مانگو سائم، وہ دل سے نکلی دعا رد نہیں کرتا۔ سائم نے اسے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے دیکھا اور ایک دم اس کے گلے لگ گیا تھا۔ ہنزا رات بھر سے ڈیوٹی دے رہی تھی۔ صبح 7 بجے وہ گھر آئی تھی۔ منہ دھو کر وہ باہر نکلی تو بازل کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ آ جاؤ ہنزی، مل کے ناشتہ کرتے ہیں۔ بازل نے ناشتے کی ٹرے بیڈ پہ رکھ کے ہنزا سے کہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا ہنزا اس سے کتنی ہی سنجیدہ باتیں کہیں مگر وہ اپنے اور اس کے درمیان سب صحیح کر کے رہے گا۔ ہنزا اسے اگنور کر کے کمرے سے جانے لگی جب بازل نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا، میں ناشتہ لایا ہوں ہنزا، ناشتہ تو کر لو۔ کھانے سے کیسی دشمنی؟ میں کیوں کھانے سے دشمنی نکالوں گی؟ ہنزا نے کہہ کر اپنا ہاتھ تیز سے بازل کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ بیٹھ کے تمہارے ہاتھ کا ناشتہ نہیں کرنا۔ یہ بول کر ہنزا دوبارہ کمرے سے جانے لگی جب بازل نے اسے ایک بار کمر سے پکڑ کر خود سے لگایا اور کہا، میرے غصے کو ہوا مت دو ہنزا، بازل بہت پچھتاؤ گی۔ پچھتاوا تو اب ساری زندگی کا ہے بازل کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں جو چند دن پہلے میری عزت کو نیلام کرنے والا تھا، جس نے مجھے ہوس کا نشانہ بنا چاہا صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ یہ بول کے ہنزا نے ایک بار پھر بازل کو خود سے چھڑوایا تھا۔ میں ان سب کے لیے تم سے اس وقت بھی اور ابھی بھی معافی مانگ چکا ہوں۔ تمہاری معافی مانگنے سے کیا ہے میرا ٹوٹا ہوا مان جڑ جائے گا، میری محبت اور میرا بھرم دوبارہ قائم ہو جائے گا۔ باہر میں گئی تمہاری معافی۔ تم مرد اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ بڑے سے بڑا ظلم عورت کے ساتھ کر لیتے ہو اور بعد میں دیدہ دلیری سے معافی مانگنے آ جاتے ہو۔ شرم نہیں آتی؟ کوئی غیرت نہیں آتی اس عورت کے سامنے دوبارہ جانے سے؟ بازل سینے پہ ہاتھ باندھے فرصت سے ہنزا کا سارا غصہ دیکھ رہا تھا۔ اسے پتا تھا وہ غصے میں ہے۔ کان کھول کے ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، تم سے نکاح میں نے اس خاندان کی عزت بچانے کے لیے کیا تھا، محبت کی وجہ سے نہیں۔ محبت تو اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن تم نے ہماری دوستی کو ہمارے درمیان ہمارے ساتھ کو ایک ہوس کی نظر کرنے والے تھے۔ کچھ دنوں بعد میں تم سے خلا لے لوں گی، آئی سمجھ؟ ہنزا کا اتنا بولنا تھا کہ بازل نے آگے بڑھ کر اسے اپنے قابو میں کیا اور لے جا کر پیچھے الماری سے لگایا۔ بازل چھوڑو مجھے۔ ہنزا اپنے ہاتھ پاؤں چلانے لگی بازل کا وجود اپنے آپ سے چھڑانے کے لیے۔ کیا کہا؟ پھر سے کہو۔ بازل نے آنکھوں میں آنسو لیے ہنزا سے پوچھا تھا۔ ہنزا نے ایک نگاہ اسے دیکھا پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، وہی جو تم نے سنا، میں تم سے خلا اس سے پہلے۔ ہنزا اپنا جملہ مکمل کرتی بازل پورے استحقاق سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ پر قابو کر کے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا پورے جسم پر چلانے لگا۔ بازل کے اس عمل سے ہنزا ہچکیوں سے رونے لگی مگر بازل کو اس پہ رحم نہیں آیا۔ چند منٹ بعد اس نے ہنزا کے وجود کو آزاد کیا تو ہنزا اسی پوزیشن میں الماری سے لگ کر کھڑی رہی جس پوزیشن میں بازل نے اسے چھوڑا تھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا میں نے واقعی گناہ کیا تھا تمہیں پانے کے لیے، تمہارے ساتھ زبردستی کر کے، مگر آج مجھے یقین ہو گیا کہ میری بیجا محبت اور کیئر نے تمہیں عرش پہ بٹھا دیا ہے اور وہاں بیٹھ کے تم اپنے آپ کو کوئی ابصرہ سمجھنے لگی ہو اور مجھے حقیر۔ ایک بات کان کھول کے سن لو ہنزا بازل، تم میری محبت تھی مگر اب ضد ہو، مجھ سے دور جانے کا خیال نکال دو اپنے اس بیکار دماغ سے۔ بازل نے باقاعدہ اس کے دماغ کے سائڈ پر اپنا ہاتھ مارا تھا۔ تمہیں چھوڑوں گا نہیں کسی قیمت پر بھی، بلکہ تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تم مجھے چھوڑ سکو۔
یہ بول کر بازل کمرے سے جانے لگا۔ ابھی اس نے اپنا ایک پاؤں کمرے کے باہر ہی رکھا تھا کہ ناشتے سے بھری ٹرے اس کے سائڈ کی دیوار پر آ کے زور سے لگی تھی۔ ہنزا نے غصے میں کہا، تم سے تو کیا تمہارے وجود سے، تمہارے سائے سے بھی مجھے نفرت ہے۔ اپنا یہ منحوس چہرہ آئندہ مجھے مت دکھانا بازل۔ اتنا کہہ کے ہنزا واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ بازل نے ایک نظر زمین پر پڑے ناشتے کی ٹرے کو دیکھا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ نمرا، زیان اور ہیر ایک ہی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی تو نمرا جب اترنے لگی اس نے اسے دیکھا کہ ہیر بے خبر سو رہی تھی۔ زیان، یہ تو سو رہی ہے، آپ جائیں میں اسے لاتا ہوں۔ نمرا نے ہاں میں گردن ہلائی اور اندر بڑھ گئی تھی۔ زیان نے پیچھے کا دروازہ کھول کے ہیر کو آواز دی تھی، ہیر، ہیر، مگر ہیر اتنی بے خبر سو رہی تھی کہ اس نے اپنے قریب سے آتی ہی زیان کی آواز کو بھی نہیں سنا تھا۔ زیان نے ایک نظر اسے دیکھا، اپنے چاروں طرف اس نے چادر لپیٹی ہوئی تھی، پیر سیٹ کے اوپر رکھ کے سو رہی تھی۔ زیان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، آج بھی وہ پہلے کی طرح معصوم تھی، بس فرق تھا تو اتنا کہ اب اس کے دل میں زیان نہیں تھا۔ زیان نے کچھ سوچتے ہوئے پہلے اس کے خود سے اپنے ہاتھ میں لیے اور پھر جھک کر اپنی گود میں اٹھا لیا اور آرام سے گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا۔ زیان اسے لے کر آرام سے چلنے لگا۔ ہیر نے نیند میں ہی زیان کے شرٹ کو تھاما اور اس کے سینے سے اپنا سر لگا لیا تھا۔ ہیر کی اس حرکت سے زیان کا دل بے ایمان ہونے لگا۔ پل بھر کے لیے اس کے قدم رک گئے، مگر پھر اس نے اپنے قدم بڑھائے اور دل میں کہا، زیادہ خوش مت بنو زیان اظہر، ابھی نیند میں ہے، ہوش میں آئے وہ تیرے سینے پر اپنی گردن نہیں بلکہ تیرا گلا ہی دبائے گی۔ بہت آرام سے اس نے ہیر کو اس کے کمرے میں لٹایا تھا۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کے اس نے اسے چادر اڑائی تھی۔ چادر اڑ کے وہ جیسے ہی پلٹا، چونک کے ایک دم وہ دوبارہ ہیر کی طرف گھوما تھا۔ اس نے ہیر کا سیدھا ہاتھ تھاما تو پل بھر کے لیے حیران ہو کے اس نے دوبارہ سوئی ہوئی ہیر کا چہرہ دیکھا تھا۔ ہیر جس کے سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی میں آج بھی وہ ہاتھ کی دی ہوئی پروپوزل ڈے والی رنگ تھی، یعنی آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ زیان نے خود اندازہ لگایا تھا۔ زیان نے کچھ سوچتے ہوئے بڑے آرام سے اس کے ہاتھ سے رنگ نکال لی تھی۔ ماما، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہیر کے کمرے سے نکل کر زیان نے نمرا کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ نمرا بیگم جو ابھی شکرانے کے نفل پڑھ کے بیٹھی تھی، زیان کے کہنے پر ان کا دل انہونی خدشات سے ڈرنے لگا تھا۔ ہاں بیٹا بولو۔ ماما، مجھے یہ بات تو پہلے ہی پتہ تھی کہ پاپا کی آپ دوسری وائف ہیں۔ میں نے کئی بار پاپا کو آپ سے کہتے سنا تھا کہ میں نے تمہارے لیے شاہ جہان کو دھوکہ دیا۔ آج مجھے خلاصہ کریں کہ ماما کو کون سا دھوکہ دیا پاپا نے، اور اپنے شاہ جہان آنٹی کو کیوں صنم پاپا سے اتنی بدگمان ہے۔ مجھے سچ جاننا ہے ماما۔ نمرا بیگم ایک ٹھنڈی آب بھر کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ جس سوال کا سامنا کرنے سے وہ ڈر رہی تھی، آج وہی سوال ان کا بیٹا ان کے سامنے دہرا رہا تھا۔ نمرا بیگم نے آج سب کچھ سچ زیان کو بتا دیا تھا۔ ساری باتیں جاننے کے بعد زیان سکتے میں تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ ماما، اپنی لالچ میں زبردستی کی محبت پانے تعویذ گنڈے کا استعمال کیا، شاہ جہان آنٹی کے دوست ہو کے ان کے شوہر پر ہاتھ ڈالا۔ اف ماما، یہ کیا کیا آپ نے؟ زیان ایک دم چیخ پڑا تھا۔ ایک لڑکی کی ذات کو پیدا ہونے سے پہلے سوالیہ نشان بنا دیا۔ مجھے شرم آ رہی ہے ماما اپنے آپ سے۔ سلام ہے صنم کو، وہ آپ کو اور پاپا کو اپنے سامنے برداشت کرتی ہے، چپ رہتی ہے۔ واقعی اعلیٰ ظرف کی مالک ہے شاہ جہان آنٹی کہ انہوں نے آپ کو معاف کر دیا، نانی کو معاف کر دیا۔ پاپا کی تکلیف پہ وہ تڑپ گئیں، مگر صنم اتنی ذلت کی حقدار نہیں، وہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ پاپا کو کوئی حق نہیں تھا اس کی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کرنے کا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے آپ دونوں کو برداشت کرتی ہے، یہی اس کے لیے ظرف کی بات ہے۔ اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو پتہ نہیں آپ دونوں کے ساتھ کیا کر بیٹھتا، اس شخص کا نہ جانے کیا حال کرتا جس نے میرے وجود اور میری شخصیت کو سوالیہ نشان بنایا۔ یہ بول کر زیان غصے میں کمرے سے نکل گیا اور نمرا بیگم ایک بار پھر پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگی۔ بہزاد کافی دیر سے شانزے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ صبح ہی صنم کے ساتھ ہاسپٹل سے نکل گئی تھی۔ بہزاد دوپہر میں آیا تو اسے پتہ چلا شانزے ابھی تک گھر نہیں آئی۔ پہلے اس سے پریشانی ہوئی، مگر جب اس کے نمبر پر شانزے کا ٹیکسٹ آیا کہ وہ شام تک گھر آ جائے گی، ابھی صنم کے ساتھ ہے، تو وہ ریلیکس ہو گیا۔ شام سے رات ہونے والی تھی، مگر شانزے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے بہزاد کمرے غصے میں
غصے میں کمرے سے نکلتا شانزے نے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ تم نے کہا تھا شام تک آ جاؤ گی، بہزاد نے غصے میں شانزے سے کہا تھا۔ شانزے نے اپنا بیگ سائڈ پہ رکھا اور بیڈ پہ تقریباً لیٹتے ہوئے کہا، ہاں میں صنم کے ساتھ تھی اس لیے لیٹ ہو گئی۔ آپ کو پتا تھا میں دیر سویر ہو جاتی ہے، آپ کو بتایا تھا میں نے دیر سویر ہو جاتی ہے۔ یہ بول کر شانزے بہزاد کو اگنور کر کے جانے لگی۔ جب بہزاد نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، مجھ سے کس بات کی ناراضگی ہے شانزے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ بہزاد اس ٹاپک کو نہ ہی چھیڑے تو بہتر ہوگا۔ یہاں بیٹھو۔ بہزاد نے اسے صوفے پہ بٹھایا اور کہا، اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ بہزاد، صنم کا کیا قصور ہے یہ بتائیں مجھے، کیونکہ اسے ہر دفعہ تنہائی کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ کیوں ہر شخص اسے شاہجہان آنٹی ذلیل کرتی رہتی ہیں؟ آپ نے بھی اسے ہی قصوروار ٹھہرایا۔ کیوں؟ شانزے تم جانتی ہو اظہر بھائی کی حالت، اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو؟ میں یہ سب نہیں جانتی بہزاد، اپنی خالی صنم پر نظر ہونی چاہیے۔ میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے، بچپن سے میں اس کے ساتھ ہوں۔ اگر اظہر انکل اس کے ساتھ ناانصافی کی تو انصاف شاہجہان آنٹی نے بھی نہیں کیا۔ سال کی بچی تپتی ہوئی دھوپ میں سزا میں اس کے لیے کھڑی ہوتی تھی، کیونکہ اسے 12 سال کی بچی تپتی ہوئی دھوپ میں سزا میں اس لیے کھڑی ہوتی تھی کیونکہ ماں کے پاس اس کو پڑھانے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ جس دن رزلٹ ہوتا تھا سب کے پیرنٹس آتے تھے، مگر صنم کی ماما بزنس میٹنگ میں مصروف ہوتی تھی۔ صنم جب بالغ ہوئی تو آگے کے معاملات اس کی ماں کے ہوتے ہوئے بھی میری ماں نے سنبھالے تھے۔ کیوں بہزاد، کیوں؟ اترتاپی کی واہ واہ کرتے نہیں تھکتی تھی آنٹی، اور صنم کی چھوٹی سی غلطی پر بھی شاہجہان آنٹی اسے باپ کا طعنہ دینا نہیں بھولتی تھی۔ کیوں بہزاد، کیوں؟ کیا وہ اپنی مرضی سے دنیا میں آئی تھی؟ جب صنم 7 سال کی تھی تب شاہجہان آنٹی نے اس کو اس کی شرارت پر پہلا تھپڑ یہ کہہ کر مارا تھا، باپ تو پہلے ہی اس کی وجہ سے مجھے زمانے میں رسوا کر گیا، اب یہ بھی میرا نام خراب کرے گی۔ اس کی شرارت کیا تھی؟ خالی یہ کہ اس نے میرے سامنے والی آنٹی کی بیل بجائی تھی، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کا کتا گھر سے کودنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شانزے روتے روتے صنم کے ساتھ ہونے والے ظلم گنوا رہی تھی۔ اظہر انکل کی آج شاہجہان آنٹی کو اتنی لگ رہی ہے کہ ان کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی ہیں، تو پہلے معاف کر دیتی نا انہیں، تاکہ ایک بچی کی ذات تو مجروح نہیں ہوتی، اسے یہ طعنہ تو نہیں سننا پڑتا کہ اس منحوس کی وجہ سے اس کا باپ چھوڑ گیا۔ کاش یہ پیدا ہی نہیں ہوتی۔ ایک شخص کو دل میں جگہ دی تھی، اس پر بھروسہ کرنا شروع کیا تھا۔ مسکرانے لگی تھی صنم، بھولنے لگی تھی اپنے بچپن کو، تو اس نے بھی اپنی اوقات دکھاتے۔ اب جب وہ اپنا حق کے لیے بولی تو اسے ہی قصوروار بنا دیا آپ سب لوگوں نے۔ شانزے بے تحاشا رو رہی تھی، ادھر بہزاد بھی خاموش تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ملکہ کی بچی کو اس جرم کی سزا بچپن سے دیتی آئی ہے جو اس نے کی ہی نہیں۔ بہت تکلیف تھی نا اس سب کو، صنم سے، اس کی ذات سے۔ چلی گئی ہے وہ سب سے دور، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ کہاں گئی ہے صنم؟ شانزے مجھے بتا دو، بہزاد نے پریشان ہو کے کہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کے لیے پریشان ہونے کی، صرف اپنی ملکہ اپنے بھانجے کے لیے پریشان ہو۔ قسم ہے آپ کا بہزاد، اگر یہ بات شو کی کہ صنم گھر پر نہیں ہے، وہ چلی گئی ہے کہیں، اگر اپنے ایسا کیا تو یقین جانے میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ شانزے بول کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں وہاج۔ ارے میری جان، اتنی جلدی تمہارا سفر کرنا سیف نہیں ہے۔ ماما بھی یہی ہے، تم اکیلی وہاں کیا کرو گی؟ تمہاری کنڈیشن ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہاج کے کہنے پر عطرت ایک دم منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہاں جو اپنی پیکنگ کر رہا تھا، 1 گھنٹے میں اس کی فلائٹ تھی۔ عطرت کو ایسا افسردہ دیکھا تو پیکنگ چھوڑ کے اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور کہا، ادھر دیکھو میری طرف۔ وہاج کے کہنے پر عطرت نے افسردہ شکل بنا کے اسے دیکھا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر وہاج کو اس پہ پیار آیا تھا۔ اس نے جھک کے اس کے لبوں کو چوما اور کہا، اب ایسی شکل بناؤ گی تو میرا جانا مشکل ہو جائے گا نا، تو پھر بھی تم مجھے بھی ساتھ لے کے چلے نا۔ دیکھو عطرت، یہاں آنٹی کو تمہاری ضرورت ہے، مانا ان کے ساتھ ان کی پوری فیملی ہے، مگر پھر بھی انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ مجھے نہیں لگتا آنٹی ابھی فی الحال صنم سے کوئی بات کریں گی یا اس کا چہرہ بھی دیکھیں گی۔ پلیز مجھے ہنستے ہنستے وداع کرو، 2 ہفتے کی تو بات ہے، پھر آ جانا پنڈی۔ وہاج کے سمجھانے پر عطرت کافی سنبھل گئی تھی۔ بلاد صاحب نے فی الحال سائم سے بالکل بات چیت بند کی ہوئی تھی۔ انہیں اپنی کہیں نہ کہیں اندازہ تھا کہ صنم کے ساتھ سائم نے کچھ کیا ہے۔ وہ دونوں پہلے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اظہر صاحب کو اسپتال سے چھٹی دے دی گئی تھی۔ فی الحال وہ وہاج کے گھر پہ تھے، مگر جب سے اسپتال سے آئے تھے بالکل خاموش تھے۔ اگر کوئی بات کرتا تو
کرتے ورنہ اکثر خاموش رہتے۔ شاہجہان بیگم کسی سائے کی طرح ان کے ساتھ تھی، جبکہ نمرا نے اپنے قدم پیچھے کر لیے تھے۔ اس دوران کسی ایک کو بھی صنم کا خیال نہیں آیا تھا۔ یہ بات بہزاد کے لیے کافی حیران کن تھی۔ اسے کہیں نہ کہیں شانزی کی بات کافی حد تک صحیح بھی لگی تھی، یہاں تک کہ ایک بار بھی عطرت کو بھی اپنی بہن کا خیال نہیں آیا۔ دادی جان کو وہاج نے فی الحال اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کے ان کی حالت بہت مشکل سے سنبھلی تھی۔ بلاج بازل سے کافی ناراض ہو کے پنڈی گیا تھا۔ جس دن ہنزا اور بازل کی لڑائی ہوئی تھی اس دن بازل کے پاس کسی کام سے آنے والا بلاج سب کچھ سن چکا تھا، مگر اس نے بازل پر یہ بات ظاہر نہیں کی کہ وہ ان دونوں کے خراب تعلقات جان چکا ہے۔ ایئرپورٹ پر بلاج بازل کی کافی عزت افزائی کر چکا تھا اور اس نے صاف صاف لفظوں میں بازل کو کہہ دیا تھا کہ اب وہ کراچی جب ہی آئے گا جب ہنزا اسے معاف کر دے گی اور ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس سے پہلے وہ اسے بات بھی نہیں کرے گا۔ آج وہاں مینشن میں قرآن خوانی رکھی گئی تھی۔ اظہر صاحب کی صحت یابی کے باعث پورے خاندان ہی ان کا جمع ہونے والا تھا۔ جب شاہجہان نے بہزاد کو کال کر کے صنم کو بھی لانے کا کہا تھا۔ ملکہ کی بات پر بہزاد کو دل بہت دکھا تھا۔ آج ایک ہفتے بعد اسے یاد آیا کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ بہزاد کو یہ سوچ سوچ کے حیرانگی ہو رہی تھی کہ یہ بات خالی شانزے اور وہ جانتے ہیں کہ صنم گھر پہ نہیں ہے، مگر شاہجہان کے علم میں یہ بات ہے کہ وہ ایک ہفتے سے گھر پہ ہے۔ جوان جہان بیٹی ایک ہفتے سے اکیلی ہے اور شاہجہان نے ایک بار بھی اس کی فکر نہیں کی۔ اگر خود غصے میں تھی تو کم از کم اسے یہ شانزے کو تو کال کر کے بول سکتی تھی نا کہ صنم کی خیریت لے لو۔ پوری قرآن خوانی ختم ہو گئی تھی، مگر صنم کو الٹے سیدھے الفاظ بولنے سے شاہجہان باز نہیں آئے۔ رات کے ڈنر کے بعد سبھی لاؤنج میں جمع تھے۔ بازل کی تقریباً ساری فیملی چلی گئی تھی، صرف ندا بیگم، ہنزا اور بازل تھے جنہیں شاہجہان نے روک لیا تھا۔ سب کے ہی درمیان شاہجہان نے شانزے کو مخاطب کر کے کہا، شانزے جی آنٹی، شرم آنی چاہیے ویسے صنم کو۔ شاہجہان کا ایسا بولنا تھا کہ شانزے نے ایک نے نظر وہاں بیٹھے سب نفوس کو دیکھا اور پھر ایک لمبی سانس لے کے کہا، سوری آنٹی، میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ کون صنم؟ کس صنم کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہی جو غلطی سے آپ کی بیٹی ہے؟ شانزے، بہزاد نے ایک دم سے اسے ٹوکا تھا۔ آج نہیں بہزاد، آج بالکل نہیں بولیں گے آپ۔ معاف کیجیے گا آنٹی، مگر آپ کہیں اپنی بیٹی کی تو بات نہیں کر رہی جسے آپ بچپن سے ابھی تک کی سزا دیتی آئی ہیں کہ ایک تو وہ بیٹی ہے اور دوسرا وہ لڑکی پیدا ہوئی تھی اور تیسرا آپ کا شوہر اس کی وجہ سے آپ کو چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ سب کے سامنے شانزے نے ایک وہی بات دہرائی جو اس نے بہزاد کے سامنے کہی تھی، جسے سن کر شاہجہان سن تھی۔ وہیں زیان نے گھوم کر اپنے ہی ماں باپ کو دیکھا تھا۔ معاف کریے گا آنٹی، اگر آپ کو انکل کو معاف کرنا تھا تو پہلے کر دیتی ہیں آپ۔ آج سائے یہاں پر مل کے بیٹھے ہیں جو ماضی میں کوئی نہ کوئی گناہ کر چکا ہے۔ نہیں ہے تو صرف وہ جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، قصور ہے تو صرف اتنا کہ وہ ایک لڑکی ہے اور آپ عطرت آپ کی شان میں کون سی گستاخی کر دی تھی صنم نے؟ آپ ہی کرتے وہ تھکتی نہیں تھی؟ عطرت آپ کو بھی اپنی بہن کا خیال نہیں آیا؟ عطرت بھی کافی شرمندہ ہوئی تھی۔ ایک بار یہاں بیٹھا ہر نفوس سن لے، آج چلی گئی ہے صنم آپ سب کی زندگی سے، بہت دور، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ سکون سے رہیں آپ۔ کہاں گئی ہے صنم؟ شاہجہان بیگم ایک دم بول پڑی تھی۔ آپ کے لیے تو ایک ہفتے پہلے ہی مر گئی ہے آنٹی، آپ فکر نہ کریں۔ شانزے کہہ کر سائم کی طرف مڑی اور کہا، صنم نے کبھی اپنی زندگی میں غلط فیصلہ نہیں دیا تھا۔ صنم نے کبھی اپنی زندگی میں غلط فیصلہ نہیں دیا، کبھی کوئی فیصلہ غلط نہیں کیا، مگر تم سے تعلق جوڑنے میں واقعی وہ گھٹیا فیصلہ کر گئی تھی۔ تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا سائم، یاد رکھنا۔ یہ بول کر شانزے وہاں رکی نہیں تھی، چلی گئی تھی عاشر کو لے کے۔ شاہجہان بیگم گھنٹوں ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ آج جو آئندہ شانزے انہیں دکھا کے گئی تھی انہیں کا عکس داغدار تھا۔ اظہر صاحب نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ بلک پڑی تھی۔ اظہر نے انہیں خاموشی سے اپنے آپ سے لگا لیا تھا۔ اللہ اپنی عبادت میں اپنی ذات میں شریک برداشت نہیں کرتا، شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ شرک کسی بھی رشتے میں ہو اس کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ عورت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، بس اپنی محبت میں شرک۔ اظہر صاحب نے نہ صرف ان کی محبت میں شرک کیا بلکہ ان کو اس حد تک مجبور کر دیا، اس حد تک کہ تنہا کر دیا کہ وہ اپنا سارا فرسٹریشن صنم پر نکالنے لگی تھی۔ اپنی جوانی کا ادھورا پن، اپنی تنہائی کا قصوروار وہ صنم کو سمجھنے لگی تھی۔ ان کی انا نے ان کی زندگی کے کافی سال برباد کر دیے، ایک لڑکی کی ذات کا سوالیہ نشان بنا دیا۔ بس کرو شاہجہان۔ اظہر، نہ میں اچھی بیوی بن پائی اور نہ ماں۔ میں اپنی بیٹی کو اپنی برباد ہونے کی ناگہانی سزا دے دی۔
اسے اس جرم کی سزا دی جو اس نے کیا ہی نہیں۔ نہیں شاہ جہان، اصل قصوروار میں ہی ہوں۔ میں تمہیں دھوکہ دیتا، نہ ایسا کچھ ہوتا، نہ آج صنم کی ذات مجروح ہوتی۔ میں نے ہی اپنی محبت میں شرک کیا شاہ جہان۔ میں ہوں تمہارے ہر دکھ کا مجرم۔ کیوں بھول گیا میں کہ اولاد مرد کی نصیب سے ہوتی ہے؟ بھول گیا تھا کہ اللہ اپنے جس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس کے گھر بیٹیاں پیدا کرتا ہے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آتا ہے۔ کتنا بدبخت ہوں میں شاہ جہان کہ میں نے ان کے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ اگر تم نے صنم کے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں نے بھی زویان کی شخصیت کو مجروح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے تھے، دونوں ہی بلک رہے تھے۔ پچھتاوا ہی ان دونوں کا مقدر تھا، مگر آج یہ دونوں کتنے ہی پچھتاوے کر لیں، پرانا وقت لوٹ کے نہیں آئے گا۔ اگر قیامت والے دن اللہ اولاد سے سوال کرے گا کہ اپنے ماں باپ کے لیے کیا کیا، تو ماں باپ سے بھی سوال کیا جائے گا کہ اپنی اولاد کے لیے کیا کیا۔ کوئی بھی چور، ڈاکو، زناکار، بدتمیز، جاہل، نشئی، جواری، لڑکی باز، یہ بگڑی ہوئی یا بگڑا ہوا پیدائشی نہیں ہوتا۔ ان سب کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے ماں باپ کا، ان کی لاپرواہی کا، ان کی خود غرضی کا۔ ان کے بچوں کی ذات کو سماج کے سامنے بے مول کر دیتی ہے۔ وقت نکلنے کے بعد جب پھر ماں باپ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت نکالنے میں بھی انہی کا ہاتھ ہے۔ پاپا بھائی کی بات تو سن لے، ہیر نے ہلکا سا احتجاج کیا۔ جب مسلسل 1 گھنٹے سے سائم پکارنے کے باوجود وحاج نے اس کی پکار کے جواب دینا تو بہت دور کی بات اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ خوشبو بھی اس معاملے میں خاموش تماشائی بنی تھی۔ وحاج نے اسے سختی سے منع کر دیا اس معاملے میں بولنے کو۔ پاپا میری بات تو سن لے، میں مانتا ہوں میں نے صنم کے ساتھ غلط کیا، مگر اب میں اسے محبت کرنے لگا ہوں، اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز، میں تمہاری بات جب بھی سنوں گا سائم، جب تمہیں صنم معاف کر دے گی۔ اس سے پہلے نہ تو مجھے اپنی شکل دکھانا جس نے میری تربیت پر یہ داغ لگایا کہ سائم وحاج ایک پلیگ بوائے ہے جس کا شوق لڑکیوں کے جذبات سے کھیل کے انہیں بستر تک لے جانا ہے۔ وحاج صاحب کے منہ سے ایسی بات سن کر خوشبو اور ہیر شرم سے رخ پھیر گئی تھی، جبکہ سائم کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ دفع ہو جاؤ اپنی شکل یہاں سے لے کے، جب ہی اپنی شکل دکھانا جب صنم تمہیں واپس معاف کر دے۔ سائم آنکھوں میں آنسو لیے تیزی سے کمرے سے نکلا تو سامنے زویان کو کھڑے پایا تھا۔ بھیگی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھنے لگا جب زویان نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ سائم زویان کے سینے سے لگ کر بے آواز رونے لگا تھا۔ سائم نے کچھ سوچتے ہوئے ہنزا کے ہسپتال کا رخ کیا تھا، شاید نہال سے صنم کا پتہ مل جائے۔ زویان نے بھی اسی کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں گاڑی پارک کر کے اندر جا رہے تھے جب انہیں بازل نظر آیا تھا۔ ان دونوں نے سوچا چلو اس وقت بھی سلام دعا کر لیں۔ وہ دونوں آگے بڑھے تو ہنزا بھی تھی جو کافی غصے میں تھی۔ میری ذمہ داری تمہیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بولا تھا نا تمہیں کہ یہ نکاح فرضی ہے۔ میں بچی نہیں ہوں، ابھی جاؤں گی اور چلی بھی جاؤں گی۔ یہ بول کر ہنزا اندر بڑھ گئی اور بازل نے اس کے جاتے ہی زوردار مکہ گاڑی کے بونٹ پہ مارا تھا اور ایک دم پلٹا تو ان دونوں کو خود کو تکتے پایا تھا۔ وہ تینوں کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے۔ بازل بھی اپنی غلطی ان کے سامنے رکھ چکا تھا، مگر اصل اسے جھٹکا زویان کے کارنامے سے لگا تھا۔ اب ایک ہی حل ہے ہم تینوں کے پاس، زویان نے سر کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کون سا حل؟ سائم نے تجسس سے پوچھا تھا۔ میں تم دونوں کو رات کو ایک ایڈریس بھجوا دوں گا، تم دونوں آ جانا، وہیں ڈسکس کریں گے اپنی اپنی بیویوں کو کیسے اپنے پاس واپس لایا جائے۔ شاید بھول رہا ہے تو، صنم میری بیوی نہیں۔ سائم نے کافی منہ بنا کر یہ بات کہی تھی۔ تو بنانا تو چاہتا ہے نا؟ ہاں، تو بس کل ہی ملتے ہیں ہم۔ وہ تینوں مطلوبہ جگہ پر جمع تھے۔ زویان نے انہیں اپنا پلان بتانے والا تھا جب وہاں بہزاد آیا، جسے دیکھ کر زویان نے کافی سڑے ہوئے منہ بنا کر کہا تھا، یار ایک تو یہ کوکاف کا جن ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ زویان نے بہزاد کو فلیٹ میں انٹر ہوتے ہوئے دیکھ کر سڑا سا منہ بنا کر طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، انہیں کس نے بتایا ہم یہاں ہیں؟ زویان نے سائم کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں نے بتایا ہے۔ زویان کے شک کو سائم نے یقین میں بدل کر کہا تھا، بیٹا یہ کوکاف کا جن ہی تیرے باپ سے تجھے بچا سکتا ہے اور عزت سے تیری بیوی تجھے تک لا سکتا ہے، ورنہ جو تو نے میری بہن کے ساتھ کر چکا ہے، مت پوچھ میں کیسے برداشت کر کے بیٹھا ہوں۔ سائم نے
ज़ोयान को गुस्से में घूरते हुए कहा था। हाँ, तुमने तो जैसे दास्तान इश्क मोहब्बत लिखी है ना मेरी बहन के साथ। ज़ोयान ने भी हिसाब बराबर करते हुए कहा था। एक बात करो, बहन बहन खेल लो, फिर तुम दोनों अपनी अपनी बीवियों से हम कब्र में ही मिल लेंगे। बासिल ने दोनों को गुस्से से कहा था। बात सुनकर ज़ोयान, ये जैसे तुमको कोकाफ का जिन बोल रहे हैं। आज मैं खूबसूरती में हम तीनों को मात देते हैं। साइम ने बेजाद को ब्लैक शलवार कमीज में आते देख के कहा था। हेलो बॉयज़, मुझे देर तो नहीं हुई आने में साइम। नहीं मामू, ज़ोयान ने बेजाद को देखकर काफ़ी सड़ा हुआ मुंह बनाया था, जिसे देखकर बेजाद ने कोई गुस्सा नहीं किया, बल्कि ज़ोयान को देखते हुए कहा, यार तुम मुझसे इतनी खार क्यों खाते हो? मैं क्यों खार खाऊंगा आपसे बेजाद? भ उससे पहले ज़ोयान अपनी बात पूरी करता बेजाद ने उसे टोकते हुए कहा था, मैं तुम्हारा भी मामू हो सका नहीं हूँ तो क्या हुआ? निम्रा आप भी मेरी बहनों की तरह है। ठीक है, अब अगर साइम ने यहाँ आपको बुलवाया है बेजाद मतलब बेजाद मामू, तो आप ही बताएं हम कैसे अपनी अपनी बीवियों को अपने पास लेकर आएँ, वरना उनकी पुरानी मोहब्बत के साथ। ज़ोयान के कहने पर बेजाद एकदम सीरियस हुआ और कहा, तुम तीनों ने उनके तीनों के साथ बहुत बुरा किया है। इतना तो इन तीनों का हक बनता है कि नाराज़ हो जाएं। मगर मैं आज एक बात कहूँ, हो सकता है इन तीनों को समझाऊं तो वो लोग समझ जाएं और ख़ामोशी से तुम तीनों की ज़िंदगियों में शामिल हो जाएं, मगर ये वो समझौता करेंगी, तुमसे मोहब्बत नहीं। उन तीनों के लिए जो करना है तुम तीनों ने खुद करना होगा। उन्हें यकीन दिलाना होगा कि तुम लोग बदल चुके हो। बासिल का ये मामला इतना बड़ा नहीं। हाँ, मगर बासिल ने भी हुंजा के साथ किया है। गलत बासिल ने भी हुंजा के साथ किया है। मगर ज़ोयान, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या बेजाद मामू? ज़ोयान ने काफ़ी घबराए हुए अंदाज में बेजाद की तरफ देखा था। हीर ने खुला के पेपर तैयार करवा लिए हैं और कल वो सबके सामने तुम्हारा अपना रिश्ता बताकर तुम सबके सामने खुला लेगी। ऐसा नहीं हो सकता बेजाद मामू, मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। ये बोलकर ज़ोयान तेज़ी से फ्लैट से निकला था। वो तीनों भी उसके पीछे भागे थे। वहाँ आज पेंशन में कदम रखते हुए ज़ोयान ने चीख कर हीर को पुकारा था। हीर हीर, ज़ोयान के इतनी तेज़ आवाज़ पर पूरा घर जमा हो गया था। वहाँ जो अज़हर साहब भी परेशानी के आलम में कमरे से निकले थे। हीर जानती थी ऐसा कुछ ज़रूर होगा, क्योंकि उसे पता था बेजाद ये खबर उस तक ज़रूर पहुँच जाएगा। वो रिलैक्स अंदाज में नीचे गई, मगर साथ में खुला के पेपर्स ले जाना नहीं भूली थी। हीर को अपने सामने देखकर ज़ोयान, जिसकी आंखों से तेज़ी से आंसू जारी थे, एकदम उस तक पहुँचा और कंधों से थाम कर कहा, तुम मुझसे खुला ले रही हो? ज़ोयान के अल्फाज थे या फिर कोई बम। खुशबू बेगम ने फ़ौरन वहाज का कंधा थामा और अज़हर बेगम साहब ने बेयकीनी की कैफियत में ज़ोयान को देखा था। हाँ हीर, नहीं करो मेरे साथ ऐसा। मैं तुमसे बहुत करता हूँ, बल्कि इश्क करने लगा हूँ। खुदा का वास्ता है तुम्हें हीर। ज़ोयान ने उसके आगे अपने हाथ जोड़ दिए। जब हीर ने उससे गुस्से में कहा, नफ़रत है मुझे तुमसे ज़ोयान हज़र, इस घुटन से मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। मैं तुम्हें यहाँ क्या हो रहा है कोई बताएगा मुझे? अज़हर साहब ने काफ़ी ज़ोर से कहा, जिसकी वजह से उनके हार्ट में तकलीफ़ हुई तो शाहजहान और निम्रा दोनों ने उन्हें थामा था। मैं बताती हूँ अंकल आपको। हीर ने बोलकर लंदन में जो हुआ सब कुछ अज़हर साहब को बता दिया था, जिसे सुनकर खुशबू एकदम सन्नाटे में थी। उधर अज़हर साहब ने आगे बढ़कर एक जनाटेदार थप्पड़ ज़ोयान के मुंह पे मारा था। ये तो मैं जानता था तुम बिगड़े हुए हो, मगर ये नहीं जानता था, इतना यकीन था कि तुम ने कहा जैसे रिश्ते का सहारा लेकर किसी लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। ये बोलकर जब दोबारा अज़हर साहब ज़ोयान को मारने लगे तब बेजाद ने उनका हाथ पकड़ लिया था। छोड़ो मुझे बेजाद, मैं आज इसे जान से मार दूंगा। अज़हर साहब प्लीज़ गुस्सा ना करें, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अच्छा है बेजाद, मुझे मर जाने दो। आज उसने कोई कसर नहीं छोड़ी बेजाद। अज़हर साहब बिलक पड़े थे। पापा मैं मोहब्बत करता हूँ हीर से, मर जाऊँगा उसके बिना। तो मर जाओ ज़ोयान अज़हर, हीर ने चीख के कहा था। मैं इस किस्से को आज ही ख़त्म कर दूँगी। ये बोल के अपने साथ लाए खुला के पेपर पर जैसे ही साइन करने लगी, ज़ोयान ने कहा, अगर तुमने ऐसे किया हीर तो मैं जान ले लूँगा। ये बोलकर ज़ोयान ने अपने पास मौजूद पिस्टल निकाली, जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। ये क्या बच्चों वाली हरकत है ज़ोयान? पिस्टल नीचे करो, साइम ने आगे बढ़कर कहा था। नहीं साइम भाई, मेरे करीब मत आइएगा, मैं मार दूंगा। ज़ोयान पिस्टल नीचे करो। वहाज साहब भी अब एकदम बोल पड़े थे। क्या समझते हो खुद को? ऐसे पिस्टल दिखा के तुम मुझे डरा दोगे तो ये भूल है तुम्हारी। मुझे तुम्हारे साथ रहना इससे ज़्यादा मौत को गले लग एक्सक्यूज़ मी।
مجھے تمہارے ساتھ رہنے سے زیادہ موت کو گلے لگانا منظور ہے۔ چلاؤ پسٹل زویان اظہر۔ تم سے کس نے کہا ہے تمہارے لیے ہے؟ تم زندگی سے جاؤ گی تو ویسے بھی جینا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں نہ آج اس وجہ سے خود کو ختم کر لوں جو مجھے مجبور کرے تمہارے بعد جینے پہ۔ یہ بول کر زویان نے ایک نظر مسکرا کے ہیر کو دیکھا اور اپنے دل پہ پسٹل رکھ کے گولی چلا دی۔ زویان کے سینے سے خون نکلتے دیکھ کر سب کی ہی دل خراش چیخیں نکلی سوائے ہیر کے۔ نمرا بیگم سکتے کی کیفیت میں وہی صوفے پر گر گئی تھی۔ زویان، سائم نے پوری دھار کے ساتھ زویان کے گرتے وجود کو سنبھالا تھا۔ بازل ہمندکوں کی طرح گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھا تھا۔ اس نے بھی بھرپور طریقے سے سائم کے ساتھ زویان کے وجود کو سنبھالا تھا۔ ہیر جو سمجھ رہی تھی زویان خالی دھمکی دے رہا ہے، اس نے جب زویان کے سینے سے بلڈ نکلتے دیکھا، آگے بڑھ کے اس نے زویان کے دل کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھ کے پلٹ کے اپنا ہاتھ دیکھا تو زویان کا خون اس کے ہاتھ پہ لگا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ کو دیکھا اور بے ہوش ہو گئی۔ اظہر صاحب سن کھڑے تھے جبکہ بہزاد کے قدم ڈگمگا گئے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ اس طرح کرے گا، مگر یہ وقت ہوش سے کام کرنے کا تھا۔ اس نے زویان کے وجود کو اپنے پاؤں میں اٹھایا اور باہر بھاگا تھا۔ سائم نے ہیر کو گود میں اٹھایا تو اس کا ہاتھ ایک طرف ڈھلک گیا تھا۔ ہیر 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 آنکھیں کھولو۔ بازل نے سب کو لے کر ہسپتال پہنچو، میں ہیر کو لے کے جاتا ہوں۔ بہزاد زویان کو لے کر گاڑی کے پچھلی سیٹ پر بیٹھا اور اس کی قمیض اتار کے اس کے دل پہ رکھی جہاں بلڈ بہت تیزی سے نکل رہا تھا۔ مرتضیٰ، کسی سگنل پہ گاڑی نہیں روکنا، جتنی سپیڈ میں گاڑی چلا سکتے ہو گاڑی چلاؤ۔ بہزاد اتنی زور سے چیخا کہ مرتضیٰ، اس کا گارڈ جو سالوں سے بہزاد کے ساتھ تھا، نہ جانے کتنے لوگوں سے بہزاد کو بچاتا آیا تھا، آج اس کے ہاتھ گاڑی کے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے کپکپا رہے تھے۔ بہزاد زویان کے وجود کو ہسپتال کے اندر لے کے پہنچا تھا۔ ڈاکٹر۔ بہزاد کی داڑھ اتنی زیادہ تھی کہ اس وقت جتنے ڈاکٹرز ہسپتال میں موجود تھے سب تقریباً دوڑتے ہوئے باہر آئے تھے۔ بہزاد نے اسے اسٹریچر پہ لٹایا اور چیخ کے ڈاکٹرز کو کہا، اس سے بچانا ہے ڈاکٹر آپ نے، مگر سر یہ تو پولیس کیس ہے۔ ابھی آ کے بات ڈاکٹر کی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بہزاد نے اس کا کالر پکڑ کے چیخ کے کہا تھا، بہزاد راجپوت ہوں میں، 1 سیکنڈ کے اندر اگر آپ نے اس کا علاج شروع نہیں کیا تو یہ ہسپتال اس شہر کے نقشے سے غائب ہو جائے گا۔ بہزاد راجپوت کی دھمکی سے ڈاکٹر زویان کو فوراً آپریشن تھیٹر لے گئے تھے۔ اتنی دیر میں سائم کانپتا ہیر کے وجود کو لے کے اندر آیا تھا۔ بہزاد فوراً دستک لپکا جب سائم نے تقریباً روتے ہوئے کہا، ماموں اس کی سانسیں بہت آہستہ چل رہی ہیں۔ بہزاد نے ہیر کے ٹریٹمنٹ پر بھی فوراً شروع کر دیا تھا۔ پورا خاندان جمع ہو چکا تھا۔ بہزاد کا وائٹ بنیان پورا لال ہو چکا تھا۔ ہیر کو بھی ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اسے آکسیجن لگا کر ڈاکٹروں کا کہنا تھا اس کی ہارٹ بیٹ بہت سلو ہے۔ زویان کا آپریشن بھی چل رہا تھا۔ شانزے کو بھی بہزاد نے انفارم کر دیا تھا۔ نمرا، شاہ جہان، عطرت، تقریباً وہاں سب موجود تھے۔ ہر شخص زویان کی صحت کے لیے دعا گو تھا۔ سائم اور بازل سنتے، دونوں کے کپڑوں پر زویان کا خون لگا ہوا تھا۔ انہیں رہ رہ کر زویان کا ہنستا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ بہزاد تو بس ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آپریشن تھیٹر کے اندر چلا جائے۔ بہزاد آپ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ زویان کو کچھ نہیں ہوگا۔ شانزے، آج ہی تو اس نے مجھے ماموں کہا تھا، آج ہی تو ہم لوگ قریب آئے تھے۔ شانزے بولتے ہوئے بہزاد کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ بہزاد آپ دعا کریں اس کے لیے۔ ہیر کے پاس گئی تھی تم؟ ہاں۔ بہزاد، ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا ہے۔ اظہر بھائی رونا بند کریں پلیز، آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ کیسے نہ رو رہا آج، یہ میرے ہی برے کرموں کا نتیجہ ہے جو آج میری اولاد کے سامنے آ رہا ہے۔ ایسا نہیں بولے اظہر بھائی، اللہ سے دعا کریں۔ ہیر کو ہوش آیا؟ نہیں بھائی، خوشبو اسی کے پاس ہے۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھولے ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ بہزاد تیزی سے ان تک پہنچا اور پوچھا، کیسا ہے زویان؟ دیکھیں بہزاد سر، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بلٹ ہم نے نکال دی ہے مگر ان کا بلڈ کافی ضائع ہو چکا ہے۔ اگر 10 منٹ کے اندر انہیں بلڈ نہیں ملا تو وہ بچ نہیں پائیں گے۔ کون سا بلڈ گروپ ہے ان کا ڈاکٹر؟ سائم نے ایک دم پوچھا تھا۔ او نیگیٹو۔ 100 میں سے 10 لوگوں کا یہ بلڈ گروپ ہوتا ہے۔ بہزاد صاحب، ہم بلڈ بینک میں چیک کروایا ہے، آپ بھی معلومات کریں۔ میرا گروپ ہے او نیگیٹو۔ آنے والے آواز پر سب نے مڑ کے دیکھا تو صنم کھڑی تھی۔ سبھی حیران ہوئے اسے اس وقت یہاں دیکھ کر۔ صنم سب کو اگنور کر کے ڈاکٹر تک پہنچی اور بولی، میرا بلڈ او نیگیٹو ہے ڈاکٹر۔ اوکے، آپ آئیں میرے ساتھ۔ ڈاکٹر صنم کو لے کے تیزی سے روم میں گئے تھے۔ سبھی حیران تھے صنم کی سامت پر۔
مگر بہزاد وہ صرف شانزے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے شک نہیں، یقین تھا کہ صنم کو یہاں پہ لانے والی کوئی اور نہیں، صرف شانزے ہے۔